میں 28ویں پارے چوں سورہ منافقون دے چند الفاظ تلاوت کیتے نے۔ دعا کرو کہ اللہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اتے اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کیتی ہیں اور 18,000 مخلوقات دے اندر اللہ نے سب تو افضل تے اعلیٰ انسان نو بنایا ہے۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے سب تو افضل کس نو بنایا ہے؟ انسان نو بنایا ہے۔ انسانہ بیچ پھر اللہ نے گروہ بنا لے، کوئی نبی بنے، کوئی رسول بنے، کوئی صحابی بنے، کوئی ولی بنے، کوئی مومن بنے، کوئی کافر بنے، کوئی ہندو بنے، کوئی عیسائی بنے، کوئی منافق بنے۔ اس لحاظ نال ساریاں جڑیاں نے معاملات جاری رہے۔ ایک ہے غیر مسلم جن نے کلمہ ہی نہیں پڑھیا، اللہ دی توحید نو ماندا نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی رسالت دا اقرار کردا نہیں، وہ غیر مسلم ہے۔ ہن جن نے کلمہ پڑھ لیا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا، اللہ دی توحید نو مننے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی رسالت دا اقرار کرے، انہوں کیا جاندہ ہے مسلمان۔ کی بھئی؟ مسلمان۔ اگوں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی رسالت اقرار کرن تو بعد نبیاں نو، رسولاں نو، کتاباں نو، فرشتیاں نو، جنت دوزخ نو، جنیاں غیبی چیزاں نے انہاں تے ایمان رکھے، اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال جدے کام تو اللہ منع کیتا منع ہو جائے، جنہ کمہ دا اللہ نے حکم دیتا وہ کام کردہ رہے، پھر سمجھو کہ وہ محنت کر رہے ہیں، اللہ پھر اس نو مقام عطا فرماندہ ہے، مرتبے عطا فرماندہ ہے۔ ہن جیڑا بندہ اللہ رسول دے حکم دے نال ٹکرا جائے، کلمہ بھی پڑھدا ہے اور پھر نبی پاک دی رسالت میں بھی ماندا ہے، ایک انکار کرنا، جس طرح نماز ایک بندہ نماز کا انکار ہی کر دے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کی ہو جاتا ہے؟ کتنے لئی نماز، ہمیں نماز دے رولے پائیں، روزے کتنے لکھے معاذ اللہ، یعنی انج دے جملے بولے فرض شاید انکار کرے بندہ تو کی ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جڑیاں شانہ عزتاں تے عظمتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو عطا فرمائیاں نے، اگر کوئی بندہ انہاں عزتاں دا انہاں عظمتاں دا انکار کرے تو انہوں کیا جاندہ ہے؟ منافق۔ کی کیا جاندہ ہے؟ کلمہ پڑھدا ہو، نمازاں بھی پڑھدا ہے، لیکن شان مصطفیٰ دا صحیح ماندا نہیں جی میں منن دا حق ہے۔ انج کہہ لو کہ وہ کلمہ اتوں تو پڑھدا ہے، بچوں پڑھدا۔ قرآن پاک میرے بالکل سامنے ہے، کافر تے بے ایمان جے کافر بندے نے، ہندو نے، غیر مسلم نے، جہنم دے اندر انہاں نو عذاب کاٹے، جیڑا 2 نمبری ماردا نا بندہ منافقت کردا ہے انہوں عذاب زیادہ ہے۔ توجہ ہے جی؟ پچھلے جمعے میں عرض کیتی سی بد مذہباں دے حوالے دے نال چند حدیثاں جناب دی خدمت پیش کراں گا، وقت بالکل تھوڑا ہے تو محبت دے نال گفتگو سماعت کرنا ہے۔ مقصد کی ہے اللہ دا قرآن تواڈے تک پہنچانا، نبی پاک دا فرمان تواڈے تک پیش کرنا، مننا منانا تے بعد دیاں باتاں جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ایک علاقے تو غزوہ کر کے واپس آ رہے ہیں، رستے دے اندر حضور نے کسی جگہ تے پڑاؤ کیتا تاکہ مسافر جڑے مجاہدین تھکاوٹ دور کرن. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے عجیز سن، یعنی انہاں دے خادم سن جہجہ بن مسعود قاری اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن حلیف سنان بن برہ، انہاں دے درمیان پانی تو جھگڑا ہو گیا. توجہ ہے جی جملے ہمارے. انصار جڑے سن انہوں نے انصاراں نوں آوازاں مارنے شروع کر دیتی، مہاجراں نے مہاجراں نوں آوازاں مارنے شروع کر دیتے، آ جاؤ بھائی. یعنی جتنے صحابہ مہاجر ہو کے مدینے شریف گئے سن، یعنی اتنے دو پارٹیاں بن گئی ہیں، انصار دی اور مہاجرین دی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے جدوں یہ آوازاں سنیاں تے حضور فوراً حجرے جو باہر تشریف لے آئے، یعنی اپنی خیمے چوں. حضور نے فرمایا ما بال دعوی الجاہلیت ما لکم ولدعوت الجاہلیہ دعوها فإنها منتنہ. حضور نے فرمایا جاہلیت والے نعرے لانے شروع کر دیتے جی، وہ انہوں وعدہ مارن دیا انہوں وعدہ مارن دیا. تسی تو مسلمان ہو تے مسلمان تے آپس دے اندر بھائی بھائی نے تے تسی وہ مہاجران وعدہ مار رہے ہیں، تسی انصاران وعدہ مار رہے ہو، یہ کیڑا کام کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اے جڑی چیز ہے بہت گندی چیز ہے، لہذا اس نو ختم کیتا جائے. یہ موقع سی عبداللہ بن ابی منافق جیڑا ہے انہیں اس جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بابرکت دے بڑے گندے جملے بولے. قوم نو ہی ورگلانا چاہیا، صحابہ دے بارے انہیں جملے جیڑے نے غلط بولے. کہنے لگا کہ تسی یہ مہاجرانوں اپنا کھانا نہ دیو تے کدی بھی تواڈی گردن تے سوار نہ ہون. منافق کدی نہیں چاہتا کہ گھر اندر صلح رہے، محلے اندر سکون رہے. وہ آندا کہ کہیں نہ کہیں طرح محلے جا کے لگی رہے، گلی محلے دے اندر گھر دے اندر پنڈ دے اندر کوئی نہ کوئی شرارت ہوندی رہے، انہوں سکون ملتا ہے. یہ سنے ذرا انہیں کہا جی تسی جو انہوں دے دیو کھانا تھاں بھی دے چھڑے جے، جگہ بھی دیتیاں جے، اپنے مال چو مال بھی دیں دیو، تو انہوں سوار کر لیا اپنے تے ہون تو آڑے نہ لڑ دیں. توجہ ہے بے جملے ہمارے. یہ وہ لوگ نے جنہاں مکیوں ہجرت کر کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات برکت دے نال مدینے شریف ہو گئے. ہن مدینے گئے تے مدینے شریف والے رہن والے جڑے سن وہ انصار نے، مکیوں جان والے مہاجر نے. مدینے والے نے اپنی جگہ جو جگہ بھی دیتیاں، سارا ہی کیتا، سارے معاملات بنائے. اے جڑا ابی منافق ہے نا، انہیں کیا کہ انہاں دی مثال اسی طرح ہی سننا. ذرا ابتدائی بات پیش کر رہے ہیں. سمن قلبہ کا یا کل کا، تم اپنے کتوں کو پال کر موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں ہی کاٹ کھائیں. اکھو استغفر اللہ. یعنی ابی منافق کہنے لگا کہ تسی کتے پالن دے ہو معاذ اللہ. یعنی جڑے مہاجر صحابہ آئے سن انہاں دے بارے کہنے لگا یہ کون بندہ ہے، کلمہ بھی پڑھدا سی، شریک جنگاں بھی رہندا سی، نمازاں بھی پڑھدا سی، ٹھڈ صاف نہیں سی یہ دا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو کہنے لگا مثال نہیں تسا سنی، سم من قلبک یا کل کا، کہ کتے نو پال کے موٹا تازہ کرو، کل نو تانوں ہی وڈے تانوں ہی کھائے، تسی دی وہ کام پہ کر دے. یہ مثال کتنی بری تھی. صحابہ کے بارے میں بھی اس نے یہ جملے بولے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں بھی اس نے یہ جملے بولے. کہنے لگا تسی خرچ کرنا بند کر دیو انہاں دے اوتے، بالکل کوئی اپنی حصہ نہ دو، کوئی انہاں روٹی پانی نہ دیو، آپ ہی چھڑ کے نس جان گے. لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. سورہ منافقون جیڑی ہے نا، پوری سورہ منافقون ٹھائیے پارے دے اندر کہ ایسے ہی خبیث دے معاملے دے اندر نازل ہوئی ہے. توجہ کرنا ذرا
کہنے لگا جدوں ہی پہنچ گئے نا مدینے تو ہم عزت والے لوگ ہیں. خود نو کی کہنے لگا اسی عزت والے لوگ ہیں, اسا مدینے جو جا کے من حل ازل اینا ذلیلہ نو کٹ دینا. یہ گل جدوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی, آپ فرمان لگے انت واللہ الذلیل المبقد فی قومک و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عز من الرحمن و مودت من المسلمین. اے ابی بن خلف, خدا دی قسم تو ذلیل ہے. جتھے پھول ہون تے کنڈے بھی انہیں صحابہ نو ذلیل کیا بمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بھی تے مہاجر ہی بن کے آئے سننا بھئی, انہیں ذرا تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے تو ذلیل ہے, اپنی قوم دا ددکاریا ہویا بندہ ہے, سب تو چول بندہ ہے, گمراہ بندہ ہے اپنی قوم چو. ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ ذات پاکے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو ساریاں عزتاں عطا فرمائیاں نے. تو جو ہے جی زید بن ارقم کہنے لگے خدا تعالیٰ نے مصطفیٰ نو ساریاں عزتاں عطا فرمائیاں نے, ومودت من المسلمین, اور اہل ایمان جڑے نے نبی پاک نال کوٹ کوٹ کے محبت کرنا. جواب دے دیتا آگے سنیں. جدو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پتا چلیا نا ابی بن خلف نے انج دی چول ماری ہے تے نبی پاک دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے. عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعنی اضرب عنقہ یا رسول اللہ, بس مینوں اجازت دیو میری تون لا دے. حضرت عمر دا تے فیصلہ ایک ہی ہوندا سی نا, کی خیال بس دی میں تون لا دے. جنابہ دی خدمت دے اندر جناب دے متعلق ایسے جملے بولیں, صحابہ کرام دے بارے ایسے جملے بولیں, خود نو عزت والا تسلیم کر دے, آپ جناب علیہ عزت والا بنتا ہے, باقیاں نو ذلیل آکھ دے. یہ دی اور کوئی سزا نہیں, بس میں نو اجازت دیو تون لا دے دی. دانی آدری عنقہ گردن اتار دے دی. حضور نے فرمایا کیف یا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ. عمر میں تجھے کیسے اجازت دوں, لوگ کیا کہیں گے, باتیں بنائیں گے کہ محمد دے ساتھی ایک دوسرے نو قتل کرن لگ گئے. تو جو ہے جی بے ادب گستاخ ہونا اور بات ہے, گناہگار ہونا اور گل ہے. گناہگار دی چھوٹ ہے, بے ادب تے گستاخ بندے دی چھوٹ بولو. گناہگار ہونا اور بات ہے, نیک عمال کٹ ہونا اور گل ہے, گناہگار ہے. لیکن جڑا بے ادب بندہ ہے, گستاخ بندہ ہے, وہ تو پرلے درجے دا چول آدمی ہے, وہ دی صرف ایک ہی سزا ہے. سنیں حضرت عمر پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو یہ سمجھایا, عبداللہ بن ابی نو جس ویلے لوگاں نے کہا کہ یار تم مڑ جائے تو نبی پاک کو جا کے تو معافی طلب کر, تو جڑے جملے بولیں ان جدے تاؤن اندر سریا پہ جائے تو تاؤن سدھی تو نہیں نہ ہونے. کی خیال آکر نہیں جاندی پاہمیں ککھ رہے یا نہ رہے. سنیں امرتمونی ان اومنا فقد آمنتو وان اوتی زکاة مالیہ فقد آتیتو فما بقیہ الا ان اسجد علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہنے لگا گل سنو, تسا مینوں ایمان لے آن دی گل کی تے میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا. جب لوگاں جا کے کیا کہ تو جڑی گستاخی کی معافی مانگ لے, یار تو کیوں ایسے کام کرنا ہے. انہیں کیا تسا مینوں کلمہ پڑھن دی گل کی تھی تے میں کلمہ پڑھ لیا, میں کلمہ پڑھ کے سب کچھ کیتا. پھر کہنے لگا جی تسا مینوں زکات دا کیا تے میں زکات بھی ادا کرنا, زکات بھی دینا. ہن تسی مینوں کی آندے ہو کہ میں ایک بار لے گی محمد نو سجدہ جا کر, حالانکہ سجدے دی گل نہیں, اپنے کول ہی آندا کہ تسی ہن بس اے چاہندے ہو کہ میں محمد نو سجدے بھی شروع کر دیاں. میں کام نہیں کر سکتا, میں کوئی معافی شافی محمد کو طلب نہیں کر سکتا.
جدوں نے اپنے آپ نو عزت والا کیا نبی پاک اور بمائے صحابہ نو یعنی رسوا کیا ذلیل کیا اللہ نے فرمایا جبریل ہن قرآن بندا لے جا قرآن مصطفیٰ دے بوئے تے سورہ منافقون 28 پارہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت پاک دے اندر امام الملائکہ سید الملائکہ یہ پوری سورت ہی لے کے تے حاضر ہو گئے وہ کہہ دیو سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرمایا منہ کر بند وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وہ جنیاں عزتاں ہیں نے اللہ واسطے نہیں یا دے رسول واسطے نہیں وہ جو ہے جی یہ دے اتے تے نہیں کسی شک قرآن تے کیوں بھائی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ تو عزت اللہ اور دے رسول واسطے ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور آگے فرمایا حضور نے اللہ دا قرآن آندہ ہے عزتاں ایمان والے واسطے نے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن جڑے منافق نے انہاں نو اس گل دی خبر انہاں نو یہ کون بیان کر رہا ہے بھائی اللہ دا قرآن تے قرآن کدھروں آیا ہے رب خود بیان کر رہا ہے عزت خدا واسطے ہے او دے رسول واسطے ہے او دے غلامہ واسطے ہے تے منافقاں نو کی خبر ہے کہ اللہ دیاں عزتاں کی نے رسول دیاں عزتاں کی نے مومناں دیاں شاناں کی نے لا یعلمون اے جان دے یہ پوری صورت اگر دل مننے تو ہٹا دے گھر جا کے ترجمہ لیو تے پڑھے ہو ٹھائیں پارے دے سورہ منافقون اگلے ذرا جملے سنو یہ بندہ کڈا چول ہے اسی کو گل تھوڑی جی کوڑی کر دی ہے تو کئی بندے نے ذہن منو کوئی کہندا تھا نہیں بندہ بظاہر لیکن میں بھی تھوڑا جا استاد تے ہیں ہی نا سمجھ جانا کہ بندہ کتھے بولدا ہے یعنی کوے نا پر او دے دل اندر خیال ہوندا کہ اتنی سخت بات تو جدوں اللہ دا قرآن خود سختی کرے تے میں او دے نرمی کر سکاں کیوں بھائی ایک حکم ہی قرآن دے تے حکم میں کس نہ بدل دیا میں تو وہی بیان کروں گا جو قرآن کہہ رہا ہے اگلے جملے سنو پھر تو انو گل سمجھ آئے گی یہ منافق جیڑا ہے منافق وہی بن حلف اچھا والا آدمی ہے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابئی بن منافق دے بیٹے نے حضرت عبداللہ بہت سچے سچے حضور دے غلام نے اے میں مننے جی میں منن دا حق کے سنے ذرا یہ حضور دی بارگاہ جب بیٹھے سن تے حضور پانی نوش فرما رہے سن اگے بھی میں جمعے دے اندر ایک یہ بات پیش کر چکے ہیں سماعت کریں ذرا تو پانی پی رہے نے حضور تے حضرت عبداللہ کی آندے نے یا رسول اللہ ابکی فضلتم من شرابی کا یا رسول اللہ تھوڑا جے پانی اپنا جھوٹا نیت فرما دیا جھوٹا تھوڑا جا پانی دے دیو حضور نے فرمایا فما تصنعوا بها اسے کیا کرو گے حضرت عبداللہ نے اسقیھا ابی لعل اللہ یطہر قلبہ سونیا میرا دل کردا ہے تہاڈا جھوٹا پانی جا کے تے اپنے ابے نو پیاواں اللہ دا دل پاک کر دے اور جو ہے جی انہاں صحابی رسول دا عقیدہ ویکھو کہ سونیا تہاڈے جھوٹ اندر اللہ بڑیاں برکتاں رکھیاں شفاواں ملدیاں ہیں تیرے ہتھاں دے وچ ہر دم شفاواں یا تیرے ہتھاں دے وچ ہر دم شفاواں رسول اللہ تیرے ہتھاں سنے جی سنے بات دور نکلے گی جدو حضرت عبداللہ نے جملے بولے نا کہ میں اپنے ابے نو پانی پیاواں تے دل پاک ہو جائے حضور نے فرمایا ابے تیرے نے کام کوئی نہیں کرنا انہیں پانی نہیں پینا تو پانی کھاڑی نہ
حضرت عبداللہ آندے نے سونا تسی نیت فرماؤ کوشش تے کراں میں کوشش تے کراں پیان دی ہو سکتا گل بانی جائے حضور نے دیتا سنے جی جدو حضرت عبداللہ لے کے اپنے ابے کو گئے نا ابی بن خلف دے کو بھئیہ پانی پی فضلت من شراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئتا لتشربها لعل اللہ یطہر قلبک انہوں نے کہا کی لے کے ہیں پانی لے کے ہیں کتوں لے کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندا نہ لگ گیا ابا جی پانی لے کے آیا اے پانی پی لو لے کے تاں واسطے آیا کہ تہاڈا دل پاک ہو جائے حضرت عبداللہ اندے تہاڈا دل پاک ہو جائے وہ جڑا بدبخت سی منافق سی یہ بات یاد رکھنا کلمہ گو سی اسی کو بات کریے لوگ تے لوگ اندر سختی سختی بھئی سانو لوڑ کا دی سختی کرن دی سب تو پیڑی سزا منافق بندے دی منافقت پاہمیں وہ مسجد چو ہوئے پاہمیں گلی چو ہوئے پاہمیں فیکٹری چو ہوئے پاہمیں کار چو ہوئے پاہمیں چوک چو ہوئے جتھے مرضی منافق ہوئے اسلام کھرے رہو کھرے سمجھ دیو کھوٹے آلا کام نہیں ایک رہو ویکھن والا ویکھ کیا کہ بندہ وکن والا نہیں ایک تڑے دا پکا کھڑے ہونا والا آدمی ہے اساں لوگاں نوں کی کرنا انہیں کیا حلا جئتنی ببول امک تو پانی حضور دا لے ہیں جھوٹا اے دے نالو چنگا سی تو اپنی ماں دا موتر لے ہوندا تے میں پی لیندا اللہ اکبر اللہ جئتنی ببول امک یعنی اپنی ماں کا پیشاب ہی لایا ہوتا اس سے تو وہ زیادہ افضل سن رہے ہو یہ اس منافق دی اللہ نے جیدے رات اندر اللہ نے پوری سورہ منافقون نازل فرمائی جگہ جگہ تے قرآن دے اندر اللہ نے نو پنڈے ہے اس بندے نو اللہ اکبر حضرت عبداللہ نے پانی پی لیا اٹھ کے تے حضور دی بارگاہ چاہ گئے بڑا دل سڑیا آن کے تے ہن حضور نو کی آندے یا رسول اللہ ایذن لی فی قتل ابی تسی منو اجازت نہیں دیندے میں ابے نو قتل کر دیاں ایدوں بڑی گستاخی کی ہے جڑے جملے انہیں بول دیتے حضور نے فرمایا نہیں بل ترفقو بہی و تحسینو الی انہوں تو کچھ نہیں کہنا بلکہ ادھر نرمی نل پیشا ان اے ہوئی بندہ ہوئے جیڑا مریا حضور نے جنازہ پڑھایا اللہ نے قرآن دی آیت نازل کی تھی کہ آج تو بعد کسی منافق دا جنازہ نہیں پڑھانا جنازے مسلمانہ دے ہی ہوندے نے نا 10واں سپارہ ہے کھول کے بیک لو میں کوئی حصہ بھی پیش کرنا چاہنا ٹائم تے ہمیں ناسدہ جاندہ ہے یار اللہ رب العالمین نے یعنی جدو ایدہ جنازہ پڑھیا گیا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سائیں ایدہ جنازہ کیوں پڑھایا ہے یہ تے بندہ اس قابل ہی نہیں کہ ایدہ جنازہ پڑھیا جاندہ اللہ پاک نے منع کر دیتا وَلَا تُسَلِّ آج جڑے بندے جس بندے دا رشتہ حضور نال پکا نہیں نبی دے قرآن نال پکا نہیں احادیث نال پکا نہیں اصحاب نال پکا نہیں اہل بیت نال پکا نہیں وہ ساڑھا کری سجن ہو سکتا ہے وہ دسو جڑا قرآن دا ہی سکا نہیں اپنے نبی دا ہی سکا نہیں کیویں بندہ کہہ دے کہ میرا بڑا چنگا یار میں سدھی دی مثال جناب دی خدمت جناب کرے جڑا نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے نبی پاک دا وفادار نہیں وہ ساڑھا وفادار ہو سکتا ہے سنیں وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ حَدٍ مِّنْهُمْ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ یہ 84 نمبر آیت سورہ توبہ دی 10ویں پارے دے اندر اللہ پاک نے منع فرمایا سونے آج تو بعد کوئی منافق مر جائے آبادن لفظ آبادن عربی گرامر اندر اتھے بولے جائندہ جیتے ہمیشہ واسے یا تے رشتہ جوڑ دیتا جائے تے یا رشتہ توڑ دیتا جائے آبادن دا معنی ہے ہمیشہ تو فرمایا سونے آج تو بعد کوئی ایک بھی من ہوم اینا بھی چو مار جائے تے کسی دا جنازہ پڑھنا
ولا تصلی، یعنی اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اور ولا تقم علی قبرہ، اور انہاں دی قبر تے بھی کھڑیا نہیں ہونا۔ انہاں کیتا کی ہے انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہیں اللہ دا بھی انکار کیتا ہے، اللہ دے رسول دا بھی انکار کیتا ہے، تے مریا اس حال اندر ہے کہ فاسق ہی مر گیا۔ سمجھ آگئی جی؟ انکار کی سی جڑیاں شانہ اللہ نے حضور نو عطا فرمائیاں نے انہوں دا انکار کرتا رہا۔ اللہ کے کلمہ ہو پڑھدا سی، نمازاں بھی ہو پڑھدا سی، حکم دیکھو کتنا سخت آیا ہے۔ حضرت عبداللہ پھر عرض گزار ہوئے حضور دعا کر دیو اللہ کے بخشش فرما لے۔ ابے دی نبی پاک نے ہاتھ چوک کے آکھیا یا اللہ دی دعا بخشش فرما، عبداللہ دے باپ دی بخشش فرما۔ اللہ نے قرآن نازل کیتا، سنیں جی 80 نمبر آیت ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ انہیں تو نہیں ہو سکتا کہ حضور دعا کریں تو رب آکے میں نہیں کام میں کرنا، رب آکے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس جگہ تے رب العالمین نے ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محبوب آپ ان کے لیے معافی چاہیں یا نہ چاہیں، تو ہی یہ نہ واسطے بخشش دی دعا منگو پاویں نہ منگو، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر تسی 70 مرتبہ بھی ایدے لئے بخشش دی دعا منگو نا، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ فَلَن ڈبل تقید، قرآن پاک دے اندر عربی گرامر دے مطابق آئی ڈبل تقید، ایک ہی کافی، اللہ اندہ بس نہیں بخشنا، ڈبل تقید لاکے رب العالمین نے فرمایا مریا گندے عقیدے تے ہے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ، ہرگز میں دی بخشش نہیں فرمانی۔ سونیا تو پاہمیں 70 مرتبہ بھی بنو کہہ کے دی بخشش کر، رب بندہ میں انہوں بخشنا نہیں۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ تو نہیں بخشنا کہ رب دا بھی منکر ہویا، رب دے رسول دا بھی واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور میرے رب دیاں اے شانہ نے کہ فاسقاں نو رب ہدایت دیندا۔ سمجھ آگئی بھائی؟ آج تے دیساں پڑھنی ہے، ٹائم تو ساڑھا ہو گیا، اگلے جمعے پھر انشاءاللہ یہ بات پیش کریں گا۔ صرف یہ بات رکھو منافقان لا کام نہیں کرنا۔ فیکٹری اندر ہو وہ سارے ہی ورکر بیٹھے ہیں، میں بھی ایک ورکر دین دا، تسی چلو اور معاملات نے 2 نمبر ہی نہیں ٹھیڈ اندر ہونی چاہیے۔ اگر کسی دے بارے شک و شبہ پیدا ہو جائے ادھنا ڈائریکٹ گل کر لو جا کے کہ یار ہے کام میں حسنا تے نہیں، شک نکل جائے گا۔ اوتھے کھلو کے گل کرنا، اوتھے کھلو کے گل کرنا، اودے نہ کرنا، گناہ بھی اپنے سے چڑھ دینے پہ، چگلیاں بھی ہو رہی ہیں، غیبتاں بھی ہو رہی ہیں، لبنا پھر کچھ نہیں، 5-7 جگہ تے گل کر کے جدور تک گل جانی ہے، وچوں کھدو بولیے تے وچوں تے پھر باج بندہ منہ بحالن دے قابل بھی نہیں رہتا۔ لہذا منافقت ہونی چاہیے دی، ٹیڈ صاف ہونے چاہیے نے۔ اللہ رب العالمین دی پکیزہ بارگاہ دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ کیا سنے اللہ اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔